میں آج بھی اس رات کو نہیں بھلا سکا جب میں پہلی بار اس پرانی حویلی کے سامنے جا کھڑا ہوا، جس کے بارے میں پورے گاؤں میں خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ کہتے ہیں کہ وہ حویلی 100 سال سے ویران پڑی ہے، مگر رات کے وقت اس کے اندر روشنی جھلملاتی ہے۔ کبھی کسی عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے، کبھی کسی کے چلنے کی چاپ۔ گاؤں کے لوگ سورج غروب ہونے کے بعد اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، مگر مجھے وہاں جانا ہی تھا۔ بات یہ تھی کہ میرے دادا کی موت کے بعد ان کے کمرے سے ایک پرانی ڈائری ملی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر ایک عجیب سا نقشہ بنا ہوا تھا، وہی حویلی، اور نیچے لکھا تھا، اگر کوئی سچ جاننا چاہے تو رات کے تیسرے پہر آنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دادا نے کیا چھپایا تھا، مگر بچپن سے ہی ان کی باتیں میرے دل پر نقش تھیں۔ وہ اکثر کہتے تھے، بیٹا، اس دنیا میں کچھ چیزیں نظر نہیں آتی مگر زندہ ضرور رہتی ہیں۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس حویلی تک ضرور جاؤں گا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے ہاتھ میں ٹارچ لی اور سیدھا گاؤں کے کنارے کی طرف نکل پڑا۔ ہوا میں عجب خنکی تھی، جیسے خزاں کا پہلا جھونکا ہو، مگر اس میں ایک بوسیدہ سی بو تھی، مٹی، خون اور لوہے کی ملی جلی۔ حویلی سامنے آ گئی۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے کوئی بڑا سایہ چپ چاپ کھڑا ہو۔ دروازے پر زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا وہ خود بخود کھل گیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کسی نے اندر سے مجھے خوش آمدید کہا ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو دھول کی تہ میرے قدموں سے اڑی، مگر وہ عام دھول نہیں تھی۔ اس میں جیسے باریک راکھ ملی ہو۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں، کچھ کے چہرے مٹے ہوئے، کچھ کی آنکھیں غائب۔ ایک تصویر کے نیچے دادا کی جوانی کا چہرہ پہچان میں آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ کمرے کے اندر ایک عجیب سا سکوت تھا، ایسا سکوت جس میں اپنی سانس کی آواز بھی شور لگتی تھی۔ اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آہٹ آئی۔ میں نے ٹارچ اوپر کی طرف کی تو سیڑھیوں کے آخری زینے پر کوئی کھڑا تھا۔ وہ دھندلا سا سایہ تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں نے آواز دی، کون ہے وہاں؟ مگر جواب میں صرف ہوا کی سسکی سنائی دی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو سایہ غائب ہو گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے حوصلہ کیا اور اوپر چڑھ گیا۔ اوپر ایک کمرہ تھا، دروازہ بند نہیں تھا۔ اندر داخل ہوا تو کمرے میں بوسیدہ فرنیچر، ٹوٹا ہوا آئینہ اور ایک ڈائری رکھی تھی، بالکل ویسی جیسے دادا کے پاس ہوتی تھی۔ میں نے ڈائری کھولی۔ اس میں لکھا تھا، یہ حویلی زندہ ہے۔ اس کے اندر جو سانسیں ہیں وہ انسان کی نہیں۔ یہاں آنے والا واپس تو جاتا ہے مگر اپنا نہیں رہتا۔ میں نے جلدی سے ڈائری بند کی، تبھی پیچھے سے سرد ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، ٹارچ بند ہو گئی۔ میں نے جیب سے ماچس نکالی اور ایک دیا جلایا، مگر جیسے ہی روشنی پھیلی، سامنے آئینے میں اپنی ہی جھلک دیکھی، مگر وہ میں نہیں تھا۔ وہ میرے جیسا ہی چہرہ تھا، مگر آنکھوں میں سرخی تھی، مسکراہٹ خوفناک۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم بھی آ گئے۔ میرا بدن پتھر ہو گیا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آئینے کے اندر والا، میں آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ آئینے سے باہر نکلے، سرد، سخت اور لمبے۔ میں پیچھے ہٹنے لگا مگر کمر دیوار سے لگ گئی۔ اس نے میرا گلا پکڑنے کی کوشش کی، مگر عین اسی وقت میرے ہاتھ میں موجود دیا زمین پر گر کر بجھ گیا اور کمرہ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں کمرے کے فرش پر
بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں خواب میں نہیں تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میں بھاگنے کے لیے اٹھا مگر کمرے کا دروازہ پھر بند تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی، بالکل قریب۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کمرے کے ایک کونے میں ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس میں، لمبے بال، چہرہ آدھا چھپا ہوا۔ اس کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے، وہ ہلکی سی ہوا میں تیر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، آدھا گوشت گل چکا، آنکھ کی جگہ خالی سوراخ۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، میں یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ میں نے زور سے دروازہ دھکیلا مگر جیسے کوئی دوسری سمت سے روک رہا ہو۔ اچانک حویلی کے نیچے سے شور اٹھا، جیسے کوئی فرش کے نیچے دوڑ رہا ہو۔ دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگیں، کبھی ایک آواز، کبھی دوسری۔ سب ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ میں نے ٹارچ دوبارہ جلائی اور بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر سانس رک گئی۔ فرش کے بیچوں بیچ زمین پھٹی ہوئی تھی، جیسے نیچے کچھ حرکت کر رہا ہو۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہاں ایک لکڑی کا صندوق تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے کھولا تو اندر ایک پرانا آئینہ پڑا تھا، مگر اس آئینے میں میرا عکس نہیں تھا بلکہ میرے دادا کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ رو رہے تھے۔ میں چیخ اٹھا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بیٹا اسے واپس رکھ دو، ابھی وقت نہیں آیا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے آئینہ بند کرنے کی کوشش کی مگر تبھی آئینے کے اندر کی شبیہ دھندلی ہوئی اور ایک نئی تصویر ابھری، ایک مرد بالکل میری طرح کا مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، اور اس نے کہا، وقت آ چکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ جب ہوش آیا تو میں حویلی کے باہر زمین پر لیٹا تھا۔ سورج نکل آیا تھا، پرندے چہچہاٹ کر رہے تھے، سب کچھ عام سا لگ رہا تھا مگر گاؤں کے لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ ایک بوڑھی عورت جو دادا کی پرانی خادمہ تھی آگے بڑھی اور بولی، تم واپس آ گئے؟ میں نے بمشکل کہا، ہاں مگر اندر کوئی تھا، دادا بھی۔ اس نے لرزتے لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، تمہارے دادا تو اسی حویلی میں مرے تھے، ان کی لاش کبھی ملی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے میرے ساتھ عجیب باتیں ہونے لگیں۔ کبھی رات کو آئینے میں اپنا عکس دیکھوں تو وہ پلک جھپک لیتا ہے، کبھی ہنستی ہوئی عورت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک دن میں نے حویلی کے بارے میں مزید جاننے کی ٹھانی۔ پرانے گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ حویلی دراصل ایک نواب کی تھی جس نے اپنی بیوی کو شک کی بنیاد پر زندہ دیواروں میں چن دیا تھا۔ اس کی روح تب سے اسی گھر میں قید ہے۔ نواب کے بعد اس گھر میں جو بھی رہنے آیا اس پر وہی سایہ سوار ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ روح اب کسی جسم میں آ کر مکمل ہونا چاہتی ہے۔ میں نے پھر کبھی اس حویلی کا رخ نہیں کیا مگر ایک رات بارش میں جب بجلی چمکی تو میرے کمرے کے آئینے میں وہی حویلی دکھائی دی اور اس کے اندر وہ عورت، وہی جلتا چہرہ، وہی آواز۔ میں نے کہا تھا نا، تم نہیں جا سکتے۔ تب سمجھ آیا کہ وہ صرف حویلی میں نہیں تھی، وہ میرے اندر آ چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے جب میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی آنکھوں میں اس کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں خود بخود کوئی لوری سی گونجتی ہے، جیسے کوئی مجھے سلانے آیا ہو، مگر جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ لوری بدل جاتی ہے، وہ سرگوشی بن جاتی ہے جو کان میں کہتی ہے، اب تم بھی زندہ رہو گے مگر تمہاری طرح نہیں۔